بعد اس بات پر جناب مولانا نے بڑا زور دیا کہ جس کو بڑا لہک لہک اور مہک کے بیان کیا تے دوسروں سے کہلوایا تے اگلوایا، وہ تھا کہ علی کے قاتل شیعہ تھے، حسن مجتبیٰ کے قاتل شیعہ تھے، سید الشہداء حسین کے قاتل شیعہ تھے، شیعہ مجلسی قاتل تھے، فلانا ڈھمانا ایسا۔ پھر آخر میں کہتے ہیں شیعوں پہ بھی لعنت، وہ کہتے ہیں یہ کوئی نہ سمجھے میں شیعوں کو لعنتی کہتا ہوں تو یزید پہ رحمت بھیجتا ہوں۔ یزید بھی لعنتی تھا، شیعہ بھی لعنتی تھی، قتل کرانے والا یزید تھا، قتل کرنے والے شیعہ تھے۔ میں شیعوں کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم نے تو بار بار کہا تھا کہ اہل سنت کے ٹھیکیدار تم ہو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس یزید کو تم لعنتی کہہ رہے ہو اس کو تمہارے بزرگان اہل سنت نے کیا کہا؟ یہ بڑی بڑی بات ہے۔ سنی شیعہ کتابیں متفق ہیں، سیاستہ چھلک رہی ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میری مسند کے بعد وارث 12 ہوں گے، یہ سلسلہ قیامت تک برقرار رہے گا۔ یعنی احادیث ائمہ اثنا عشر خلفاء 12 یہ ان مسلمات میں سے جس کا کوئی فرقہ بھی منکر نہیں ہے۔ سنی شیعہ میں اختلاف صرف اس بات میں کہ وہ 12 ہیں کون سے۔ شیعہ نے حیدر کلات ولی سے لے کر مہدی تک 12 کو جانتے ہیں۔ میں عرفان شاہ صاحب مشہدی سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے امام اعظم کی فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری سے لے کر شرح مواقف تک، شرح مقاصد تک، شرح عقائد رفی تک، مولانا سید سلیمان ندوی کی سیرت النبی کی جلد نمبر 3 تک، علامہ سیوطی کی تاریخ الخلفاء تک، اس کے ترجمہ تاریخ الامراء تک، جو عالم اسلام میں پیغمبر کے خلیفوں کے حالات میں کتابیں لکھی گئیں، کیا ہر کتاب میں یہ چھٹا خلیفہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہر کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے، اور یقیناً میں کہتا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا، کیونکہ کوئی مولوی نہیں بنتا جب تک یہ عقائد کی کتابیں نہ پڑھے، تو پھر آپ لوگوں کی آنکھوں میں کیوں دھول ڈال رہے ہیں؟ یزید کو لعنتی کہہ کے آپ لوگوں سے تو داد و تحسین حاصل کر لیں گے، لیکن 1400 سال کے سنی علماء کی روح میں خبر نہیں کہاں اٹھے گی کہ جس کو ہم پیغمبر کا چھٹا خلیفہ مانتے تھے اس کو مولانا عرفان لعنتی کہہ رہا ہے۔ اور اگر یزید لعنتی ہے مولانا کے بقول، تو میرے ایک مختصر سا سادہ سا سوال ہے کہ اپنے 12 خلیفوں کی مجھے فہرست بتا دے کہ وہ اب آگے بڑھو۔ یہ جب طے شدہ حقیقت ہے، حتیٰ کہ امام غزالی نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں، علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے مورتا میں، اور باقی بڑے بڑے علماء نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے یزید کی امامت و خلافت کو بچانے کے لیے لکھا ہے کہ لا یجوز لعن یزید لأنه من جملۃ المؤمنین، یزید پر لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مومنوں میں سے ایک پکا مومن ہے۔ تو میں مولانا عرفان شاہ کی لعنت پہ اعتبار کروں یا غزالی کے احیاء العلوم پہ بھروسہ کروں؟ میں مولانا عرفان کی تبرہ بازی پہ اعتبار کروں یا علامہ ابن حجر مکی کی سوائے کے مورتا پہ اعتماد کروں؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مولانا کا بیان اہل سنت کا بیان ہے تو کیا یہ علماء اہل سنت کے علماء نہیں تھے؟ کس مذہب کے عالم تھے؟ اور اگر یہ بات طے شدہ ہے اور یقیناً طے شدہ ہے کہ جناب یزید جس پر مولانا لعنت اور تبرہ بھیج رہے ہیں یہ پیغمبر اکرم ہمارے برادران اہل سنت والجماعت کے پیغمبر کے 12 خلفاء میں سے چھٹا خلیفہ تھا، اور وہ چونکہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، میں مولانا کی توجہ کی کتاب کی طرف دلاؤں گا، یہ مارکیٹ میں پاکستان میں لکھ رہی ہے، نام خلافت راشدہ، لکھنے والا فیض عالم صدیقی آپ جیلم، اس نے ثابت کیا ہے کہ چوتھے خلیفے بھی نہیں ہیں، چوتھا معاویہ سے 5واں یزید۔
باقی علماء کو چھٹا کہتے ہیں. فیض عالم صدیقی جدید کو 5واں خلیفہ راشد تسلیم کر رہا ہے. اور پھر انہوں نے اپنی تقریر میں خود نام لیا کہ جناب اقال لاہور کے محمد دین بٹ نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت رشید ابن رشید، جس پر بڑے بڑے مولانا تصدیق کی اہم ثبت کر رہے ہیں. تو میں کل پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یزید رشید ابن رشید ہے، خود بھی نیک سے نیک کا بیٹا، تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں؟ تو جب پتہ چل گیا کہ یزید خلیفہ راشد ہے یا غیر راشد، وہ 5واں ہے یا چھٹا، وہ شیعوں کے معیار پہ پورا نہیں اترتا. شیعہ خلافت کو اجماعی نہیں جانتے، شورائی نہیں جانتے، وہ نصی جانتے ہیں. تو پھر جن اصولوں کے مطابق یزید جس کا جو مذہب ہے، اس کے ماتحت ہو کر حسین سے لڑنے والوں کا بھی مذہب وہی ہوگا. ایک بات یاد آ گئی جو میں بھول رہا تھا، اس نے یہ بھی ڈیجے ماری ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں حج مکہ ودا کرنے گیا تو فلانا سوڈانی وہاں بیت اللہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے اس کو ٹوکا اور اس کے ساتھ میں نے یہ گفتگو کی. پھر میں نجف اشرف میں گیا تو پھر شیعوں کے مجتہد اعظم آغا فوج سے میں نے بات کی کہ آغا آپ شیعوں کے بڑے عالم ہیں تو آپ مجھے علی کی خلافت کی نسب بتائیں. انہیں فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو میں نے کہا مولانا اس میں علی کا نام نہیں ہے، سیغے جمع کے ہیں. تو جناب آغا فوج نے کہا بیٹا بس اختلاف نہیں کرنا چاہیے. تو میں نے کہا بابا پھر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. سلوات پڑھو محمد. میں کہنا چاہتا ہوں آغائے کوئی تو عالم تشیع کے مرجع اعظم ہیں، ان کے سینکڑوں علماء اعلام مجتہدین شاگرد ہیں. ان سے تو تم بات کرنے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے. میں کہتا ہوں مذہب شیعہ کے نصوص کو پڑھنا ہے تو ابقاۃ الانوار 30 جلدوں کا مطالعہ کرو. 30 جلدیں علی کی خلافت کے نصوص سے بھری پڑی ہیں. اگر علی کے نصوص سے خلافت دیکھنے ہیں تو کتاب الغدیر کی 11 جلدیں پڑھو. الغدیر کتاب کا نام ہی الغدیر ہے، جو علی کی خلافت کے نصوص سے چھلک رہی ہے. اگر علی کے نصوص سے خلافت پڑھنے ہیں تو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کی 14 جلدوں کا مطالعہ کرو. اگر علی کے نصوص سے خلافت کا مطالعہ کرنا ہے تو میں کہتا ہوں استقصاء الافہام فی نقض منتہی الکلام حیدرآبادی کا مطالعہ کرو. اگر عربی فارسی نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے کریمہ یہ قریب کے محقق جو خود تحقیق کر کے شیعہ ہوئے تھے، ان کی البلاغ المبین فی اثبات خلافت علی ابن ابی طالب امیر المومنین کی 3 جلدوں کا مطالعہ کرو. اور اگر وہاں تک بھی رسائی نہیں، اس گناہگار کی سماعت الامامت کا مطالعہ کرو. کوئی ایک حدیث نہیں ہے، کوئی ایک آیت نہیں ہے، سینکڑوں ایسے ہیں، ہزاروں روایتیں ہیں. علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی علی کی خلافت پر جس کا نام ہے القین. 2100